شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خلافت راشدہ کے 30 سال کے موضوع پر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آج کے دن کا 24واں سال یا خلافت راشدہ کا 14واں سال، اور اس سال کے جو اہم واقعات ہیں وہ 23ویں سال کے اینڈنگ میں پہنچنے والے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس حیثیت سے خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب کی شہادت کا واقعہ ہے، اور یہ صرف شہادت ہی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مستقبل کا وہ واقعہ بھی ہے جو کہ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ زوال کی طرف قدم بڑھایا۔ فتوحات ایک طرف ہوئے، لیکن جو عظمت تھی، جو قوت تھی، جو جماعت تھی، جو روح تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا دراڑ آیا تھا جس کو پھر کوئی بند نہ کر سکا۔ ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حذیفہ سے سوال کیا، فتنوں کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہے؟ حذیفہ نے بیان کیا کہ ہاں بہت سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی ہیں کہ انسان دنیا میں مشغول ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نمازوں سے غافل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دینداری بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ عورتوں کے معاملے میں اسلام کو بھول جائے، یا عورتوں کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو جائے۔ کئی ہزار ایسے فتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ، میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں ان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، لیکن اے امیر المومنین، جب تک آپ رہیں گے ہمیں فتنوں کا کیا ڈر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فتنے تو آتے ہیں تب جب عمر نہیں ہوتے ہیں، تو جب آپ خود ہیں تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کون سا فتنہ آئے گا، کیونکہ آپ جو ہیں نا ہر فتنے کو سنبھال لیں گے، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے، پھر وہ دروازہ نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمیں کیا ہے پریشانی شروع ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ کے اس بیان سے حضرت عمر نے پوچھا، اچھا جس دروازے کی وجہ سے فتنے نہیں آتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ نے کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ دروازہ کھولا نہیں، توڑا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آگے بڑھ گئے
تو حضرت حذیفہ سے وہ صحابہ جو ابھی کم سن تھے یا وہ شاگردان علم جو علم کے طلب میں ہمیشہ صحابہ سے گھرے رہتے تھے، انہوں نے پوچھا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ کون سا ایسا دروازہ ہے جس کی وجہ سے فتنے روکے ہوئے ہیں، اور وہ توڑنے کا اور کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ حذیفہ وہ عمر ہے وہ دروازہ جو فتنوں کو روکے ہوئے ہیں، اور توڑنے کا اور کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے، طبعی موت نہیں مریں گے۔ تو ان کا دروازہ جب یہ ٹوٹے گا پھر اس کے بعد فتنوں کی آمد جو شروع ہوگی وہ امت مسلمہ میں بڑھتے ہی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو وہ شاگردان علم جو حضرت حذیفہ سے بات کر رہے تھے انہوں نے پوچھا جو بات آپ رموز میں بات کیے، اشارے میں بات کیے، کیا اس بات کو حضرت عمر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خود وہ دروازہ ہیں؟ کہا کہ میں سمجھتا ہوں تو عمر کیوں نہیں سمجھیں گے؟ عمر کو بھی معلوم ہے وہی دروازہ ہے، اور ان کی شہادت بھی ہوگی وہ بھی معلوم ہے عمر کو، اسی وجہ سے وہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابو لولو فیروز نے آ کے شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر زیادہ تاوان کیا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کتنا تاوان کیا ہے؟ کہا کہ 2 درہم روز دینا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا کہ میں آہنگری کرتا ہوں، میں نقاش ہوں، میں زرہیں بناتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے جاب کی حیثیت سے 2 درہم زیادہ نہیں ہیں، بلکہ تم 4 درہم ادا کرو، کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی کہا تھا کہ ان کو بڑھا کے دینے کے لیے آپ کہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم ایک چکی بناتے ہو جو ہوا کے زور پہ چلتی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی ایک دے دو بنا کے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس میں مشرق و مغرب کے اندر مشہور ہو جائے گی۔ تو جب وہ واپس گیا تو حضرت عمر نے ساتھ کھڑے آدمی سے کہا کہ یہ مجھے موت کی دھمکی دے گیا ہے، یہ مجھے موت کی دھمکی دے گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے عجیب ہوتے ہیں جو تقدیر پر راضی برضا رہتے ہیں، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی وقت اگر وہ حفاظتی انتظام کر لیتے، خدام کو لگا دیتے اور ایک حفاظتی دستہ متعین کر لیتے، صبح و شام آنے جانے کیا ہے پورے راستے میں فوجی کھڑے ہوتے، تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، لیکن نہ کیا۔ کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ بلائے موت مانگے خودکشی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے، تو یہی صحیح کہ ابھی میں پہنچ جاتا ہوں، بندوں کو میری کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن میری ضرورت اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات ہے، میں آگے جاتا ہوں۔ تو یہ سب اللہ والوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی پیش آیا کہ واقعہ یہ ہوا جیسا کہ آپ نے کل سنا ہے کہ ابو لولو فیروز نے خنجر گھونپا اور 6 وار کیے، جس میں سب سے زیادہ کاری جو زخم لگا وہ زخم وہاں پیٹ سے لے کر سینے سے لے کر پیٹ تک کا وہ زخم ہے جو پورا وار اور پورا پیٹ پھاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھا، تقریباً 13-14 لوگوں پہ وار کیے، جس میں سے 6 افراد وہیں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہ وہ تاریخ تھی جو کہ بسپر 3 ہجری کے ذو الحج کے آخری ایام 27 ذو الحج تھا یا تو 26 ذو الحج، یعنی ہمارے مہینوں کے لحاظ سے عربی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ، دسمبر کی طرح ذی الحج۔ اب اگلا مہینہ محرم شروع ہونے والا تھا، اور ذی الحج کے برابر 3 دن پہلے یعنی 27 ذی الحجہ کو اس بدبخت نے فجر کی نماز میں حضرت عمر کو وار کیا۔ اب وہاں سے اٹھائے لائے گئے، تھوڑی سی ہوش آئی، بات چیت کی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جانشین صدیق اکبر کی طرح نہیں بنا سکتا، میں ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کمیٹی تشکیل دی۔ اس وقت عشرۃ المبشرہ کے اندر جو لوگ تھے وہ کل 7 تھے، اور انہیں سعید ابن زید کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ یہ میرا داماد ہے، میرا بہنوی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو لوگ ترجیح دیں کہ عمر کا بہنوی ہے تو مجھے رشتہ داری کے اندر یہ چیز لانی نہیں ہے،
تو یہ کہہ دیا کہ عمر ابن زید کو نکال دو، سعید ابن زید کو نکال دو، باقی 6 بچے۔ اس میں طلحہ بھی اس وقت مدینے میں نہیں تھے، طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک طلحہ آ جائیں انتظار کرو، لیکن انتظار کی مدت صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے اندر اندر طلحہ آ جائیں تو ان کو بھی شامل کر لو، پھر اس کے بعد ان 6 کے اندر کوئی نہ کوئی خلیفہ چن لینا چاہیے۔ اگر طلحہ 3 دن تک بھی نہیں آئے تو جو 5 باقی ہیں وہی لوگ ایک کو چن لینا چاہیے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ہو میری وفات کے بعد۔ یہ کہا، پھر 3 دن زندہ رہے اسی حالت میں، اور جس دن انہیں خنجر گھونپا گیا وہ دن جمعرات کا دن تھا اور فجر کی نماز تھی، تو یوں رکھ لیجئے کہ جس دن زخم لگا وہ پورا جمعرات گزرا، اور اس کے بعد کے 3 دن شمار کریں گے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن جو کہ 1 محرم بھی تھا ساتھ میں، 24ویں ہجری میں بھی داخلہ تھا، تو اتوار کے دن ان کی تدفین ہوئی، وہ گزرے، اور پھر اس میں پھر 3 دن کا وقفہ تھا خلیفے کو چننے کے لیے، تو گویا حضرت عثمان محرم 3 کو بیٹھے 24ویں ہجری کے۔ یہ ترتیب بندی ہے، یہ ڈیٹ یاد رکھیں، یہ ترتیب بندی ہے خلافت پر بیٹھنے کی۔ اب جو احوال پیش آئے اس پہ غور کرو کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام تو کیا، جب خلافت کا بار ذمہ دار کی لوگوں پر پہنچا دیا تو اس کمیٹی پر پابندی کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں کو باہر سے بلوایا، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ دیکھو تم اس پورے 6 کی کمیٹی پر نگرانی رکھ کے جلد سے جلد کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، اور اسی طرح مقداد بن اسود کو یہ کہا کہ دیکھو ان 3 دنوں کے اندر اندر ان کو جمع کر کے فیصلہ لے لینا، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو باہر جانے نہ دینا، دروازہ بند کر کے تم ان کو پہرا دینا کہ لوگ اور یہ آپس میں کیا گڑبڑ نہ کر دیں۔ اور اسی طرح مسور بن مخرمہ کو یہ صحابی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جب بھی جمع ہوں آپس میں مشورہ کریں، پوری نگرانی کرنا کہ کوئی وہاں دروازے پر آ کر نہ بیٹھے، اور سعد ابن ابی وقاص کو ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 6 کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، اور جو کوئی اختلاف میجارٹی کے برخلاف کرے گا اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! اختلاف حضرت عمر کی نظر میں کتنا بڑا گناہ تھا، دیکھیے سب کے سب وہ تھے جو عشرۃ المبشرہ میں شامل تھے، لیکن انہوں نے پہلے ہی بھانپ لیا کہ ایک کے اختلاف سے یا امت میں وہ اختلاف پڑے گا جو کہ آگے چل کے بہت برا اس کا پھل نکلے گا، تو حضرت عمر پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میجارٹی کے برخلاف کسی اکیلے نے اختلاف کیا تو اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ تب تمام ہدایات خلافت کی حیثیت سے تھے۔ پھر اس کے بعد خود ہی فرمایا، میں نہیں سمجھتا جس گروہ میں علی ہیں رضی اللہ عنہ اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہ تو لوگ دوسروں کو ترجیح دیں گے، یعنی ان 6 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی آئے گا خلیفہ۔ جس گروہ میں عثمان ہوں اور جس گروہ میں علی ہوں تو پھر لوگ دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ باقی عشرۃ المبشرہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ان کو نہیں دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے ان دونوں میں سے ہی کوئی آئے گا۔ خیر کوئی بھی آئے میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد عدل و انصاف کو قائم رکھے، سب سے زیادہ انصار کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تم میں سے جو بھی بڑا بنے گا وہ انصار کا خیال رکھے۔ کیوں؟ اگلی دنیا میں مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے۔ ان کی بیوٹی یہ ہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ آئے گا انصار میں کوئی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بیک بون تھے، انہوں نے سہارا دیا۔ مدینے میں اسٹیبلش حکومت ہونے کے لیے سب سے زیادہ کردار ان لوگوں کا تھا، تو جو بھی امیر بنے انصار کا خاص خیال رکھے اور عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہے، اور اپنے آپ کو ہرگز کوئی دربان مقرر نہ کرے کہ لوگوں کو اپنے امیر کے ساتھ بات کرنے میں تکلیف ہو۔ پھر یہ چیزیں اپنی طرف سے جب اطمینان ہوا کہ میں نے خلافت کی ذمہ داری صحیح لوگوں تک پہنچا دی تو اپنی فکر کیے، کہا کہ اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے کہ بیٹا جاؤ
اماں عائشہ کو سلام کہنا اور پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے، یہ نہیں بولنا کہ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں، کہیں امیر المؤمنین کے دبدبے پہ آ کے فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے کہ جو تمہارے حجرے میں ایک طرف کی جگہ ابھی خالی ہے، ادھر اللہ کے رسول ہیں، ادھر ابو بکر ہیں، اور ایک جگہ جو خالی ہے اس جگہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو اس وقت پوچھنا کہ امیر المومنین نہ بولنا، اس وقت پوچھنا کہ عمر پوچھتا ہے، عمر کی حیثیت سے مجھے پیش کرنا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر بھاگے بھاگے گئے، اماں عائشہ یہ سن کے رو رہی تھی اس وقت کہ خنجر گھونپا گیا حضرت عمر کو، بات مشہور ہو چکی تھی۔ کہا کہ اماں ابا جان پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ قبر کے لیے انہیں دی جائے جہاں ان کے ساتھی دفن ہیں، کیونکہ عموماً سنا کرتے تھے میں ابو بکر عمر گیا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر مانتے ہیں، میں ابو بکر عمر نے کہا۔ یہ چیز پسند تھی کہ زندگی میں جو اکٹھا رہے، برزخ میں بھی اکٹھا رہیں، جنت میں بھی اکٹھا رہیں۔ تو اماں آپ کی اجازت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ بیٹا اصل میں بات تو یہ ہے، یہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی، یہ جگہ میں اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ آج عمر نے پوچھا ہے، کبھی کچھ نہیں پوچھا، پوچھا تو یہ ٹکڑا پوچھا ہے، اس کے لیے میں ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ ابا جان سے کہہ دو کہ میں یہ جگہ برضا اور رغبت دیتی ہوں، یہاں ان کی تدفین ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خوشخبری لے کے بھاگتے دوڑتے آئے اور کہا کہ امیر المومنین خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مسئلہ آسان کر دیا ہے، اماں عائشہ مان گئی ہیں۔ تو پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بھی کہا کہ آج میں خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں کبھی خلیفے کی خلاف کرنے کی وجہ سے کچھ ان کے اوپر مصیبت نازل ہو، یہ سوچ کے انہوں نے یہ حکم دے دیا ہو، کل میری میت بھی دروازے پہ کہہ کے ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا، جب وہاں میت پہنچے گی تب بھی ایک مرتبہ اجازت پھر لے لینا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے کہا، جب آخری دن تھے اتوار کا، تو کہا کہ بیٹے مجھے اٹھا کے بستر سے نیچے رکھ دو۔ کہا کہ ابا جان ایسی حالت میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، خون رس رہا ہے، تکیہ بھیگ چکا ہے، دن بدن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے بستر ضروری ہے، آپ کو بستر سے نکال کے زمین پہ رکھنے میں بڑی تکلیف ہوگی آپ کو۔ کہا کہ بیٹے میں جو چاہتا ہوں وہ کرو، میرا جسم نکال کے بستر سے نکال کے زمین پہ رکھو۔ کہا کہ ابا جان آپ یوں تکلف کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ جلال میں آ گئے تو بیٹا مجبور ہو گیا، بستر سے نکالا، زمین پہ رکھ دیا۔ تو حضرت عمر اپنی گال کو، اپنے کلے کے اس طرف کو، ایک طرف سے دہنی طرف کو اٹھا کے زمین سے رگڑنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر دینا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا گناہ لے کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج تیرا یہ ذلیل بندہ پیشانی پہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس وقت مجھے کیا ہے معاف کر دینا۔ پھر زبان سے یوں الفاظ نکل گئے، کل اگر قیامت کے میدان میں اللہ کہہ دے کہ عمر تیرے لیے جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے، تیرے اعمال اور تیرے گناہ سب برابر برابر ہیں، چھوٹ جا، بس جہنم بھی نہیں ہے جنت بھی نہیں ہے، تو میں سمجھوں گا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہو گیا ہے، کم از کم مجھے جہنم تو نہیں ملی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا پوزیشن دیکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے کا پوزیشن دیکھیے۔ آج ہم چند نمازیں پڑھ لیں، چند صدقات کر لیں، چند کام کر لیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ گویا ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ یہاں عمر جیسی شخصیت پکار کے کہہ رہی ہے پورے مسلمانوں کو، کبھی اپنے اعمال پہ نہیں اترانا، کبھی اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کرنا، سمجھو کہ تم اگر بلا معاوضہ چھوٹ جاؤ بس یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو عمر کہہ رہے تھے اس وقت، اللہ کل کے دن مجھے کہہ دے کہ عمر
تو جو لے آیا ہے اس کے عوض نہ تجھے جنت ہے نہ جہنم ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی آسانی مل گئی ہے، ورنہ تو اللہ کے کرم کے علاوہ میں جنت کو کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے اس وقت جب کہ پوری امت متفق تھی کہ یہ افضل الانبیاء بالتصدیق، پورے انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، اول نمبر پہ حضرت صدیق ہیں، دوم پہ حضرت عمر ہیں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ رو رہا ہے اور اپنے زمین پہ کیا ہے رگڑ رہے ہیں اور اللہ کے پاس دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مغفرت کر دے مجھے، اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا مجھ پہ کتنا قرض ہے؟ کہا کہ اتنا۔ جو مکان میں وہ رہ رہے تھے نا، بتایا جاتا ہے کہ آج کا جو باب السلام ہے، آپ مدینہ جائیں، آپ کو جو ہے روضہ دیکھنے کے لیے، قبر مبارک دیکھنے کے لیے جس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا وہاں باب السلام لکھا ہوا ہوگا۔ یہ باب السلام کے دروازے کے بالکل پچھواڑے میں ان کا گھر تھا، وہاں پر۔ آج بہت توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی، اس وجہ سے کیا ہے آج کی جو کچھ بھی مسجد نبوی ہے، سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے پورا مدینہ تھا، یہ پورا مدینہ تھا۔ تو یہ اصل میں گلیاں ہوا کرتی تھی، تو یہاں پر حضرت عمر کا مکان تھا جو بالکل باب السلام کے پاس پچھواڑے میں تھا، جو کہ ان کا ذاتی مکان تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جتنا قرضہ ہے میرا مکان بیچنا، میرے بعد قرضہ ادا کر دینا اور اس کے بعد ترکہ تقسیم کرنا۔ اللہ کے اس بندے کو کیا قرض جس کے انڈر میں پوری دنیا تھی، جس کے بیت المال میں مال غنیمت کی حیثیت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اس سے کروڑوں روپیے اور جائیداد ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، جو ایک بندے کو خود نکال کے سالانہ ماہانہ ایک چیز الگ الگ کیا ہے ہاتھ کھول کے بانٹ رہا تھا، اس کے لیے کون سی قرضداری پڑ گئی؟ نہ خود اچھا پہننے کے لیے تیار تھا، نہ اچھا کھاتا تھا۔ قناعت پسندی یوں تھی کہ کبھی کبھی کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا لیتے تھے، کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا لیتے تھے، اور کھانے میں اتنا کم احتیاط تھی کہ پورے اہل و عیال پورے مل کے فرمائش کرتے تھے کہ ایک روٹی ہی اضافہ کر لیجئے، کہتے کہ عمر اس میں زندہ رہ سکتا ہے تو بس کافی ہے، میں مزہ کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں۔ آخر ویسی کون سی چیز آ گئی جس میں قرضداری ہو گئی؟ مسلمانوں یہ سوچو، ان لوگوں کو قرضداری اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ حد سے زیادہ خیرات کرتے تھے، اپنا آپ کا بچا ہوا نہیں دیتے تھے، صرف اپنے کھا پی کے جو بچ گیا وہ دینا ہی سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ اولین مقام ولیوں کا کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہارا بچت رہے سب خرچ کرو، کھاؤ پیو بچت جو ہے خرچ کر دو، جمانے کی نیت ہی نہ رکھو۔ جمانے کو اسلام ابھارتا ہی نہیں، بلکہ جمانے کو اللہ تبارک و تعالی بڑی کڑی نظروں کے ساتھ اور کڑے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو لان تان کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ہمز کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، 99 ہیں 100 کب بناؤں گا، 1000 ہیں 2000 کب بناؤں گا، لاکھ ہیں 2 لاکھ کب بناؤں گا۔ مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، اس مال کو اٹھا کے اور اس کے ساتھ اس کو بھی اٹھا کے حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، تمہارے دلوں تک جا کے لپٹ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، اس کے اندر تمہیں لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں مال گن گن کے رکھنا، مال کی حوث کرنا۔ تو اللہ نے مال جمع کرنے کی کبھی نہیں ابھارا، ہاں جمع کر لیا تو جائز کہا اسلام نے، لیکن اصل اللہ والوں کا طریقہ کیا رہا؟ فرمایا کہ جو بچے دے دو، قل العفو، کھاؤ پیو بچے دے دو۔ یہ اللہ والے اس سے بھی بڑے پوزیشن پہ تھے، جو بچے وہ تو دیتے ہی تھے، جو نہیں بچے وہ بھی قرض لے کے دیتے تھے۔
جو نہیں بچے وہ بھی قرض لے کے دیتے تھے، اس وجہ سے قرض دار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اپنی زرہ جو جنگی کوٹ ہوتا ہے وہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھ کے اللہ کے رسول بھی قرض لیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کون سے عیش و آرام تھے دنیا کے جس کے لیے قرض دار ہو گئے؟ نہیں، یہ اللہ والوں کے وہ صفات ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں، دیتے اتنا کہ جتنا ضرورت شریعت نے بھی نہیں کیا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم نہیں دیا، اس سے زیادہ قرض لے کے خیرات کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول بھی وفات کے وقت گروی رکھی ہوئی تھی زرہ۔ ابو بکر کی وفات کے وقت بھی یہی حال تھا، پوچھا مجھ پہ کتنا قرض ہے، کتنا بیت المال سے میں لیا ہوں؟ کہا کہ اتنا لیے ہیں۔ کہا کہ میرا گھر بیچو، میرے بعد ترکے میں میرا قرضہ ادا کرو، پھر اس کے بعد وراثت میں تقسیم کرو۔ ابو بکر کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نہیں، اپنے آپ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، اور یہ خیرات چھپ کے کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ جب گزرتے تھے، وفات ہوتی، تب معلوم ہوتا تھا اتنے گھرانوں کو جو پیسہ آ رہا تھا اتنے دن سے، وہ حضرت عمر کے جیب سے آ رہا تھا، حضرت عمر کے جیب سے آ رہا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے رات میں دیکھا ایک جھوپڑیا اور اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہاں سے حضرت عمر نکلے، یہ شک گزرا، امیر المومنین، رات کا موقع، ایک عورت کے گھر سے، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک دن، پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا، تو میں نے تیسرے دن فیصلہ کیا کہ اندر جا کے دیکھ ہی لوں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ عجیب بات بھی دل کے اندر اٹھنے لگی۔ میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھیا ہے جو معذور ہے، اور اس کی بالکل گھر کی صفائی وغیرہ کلین رکھا ہوا ہے، اور اناج کھانے پینے کا ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابھی جو شخص آ کے گیا تھا وہ کیا کرنے اندر آتا ہے؟ کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ بھلا کرے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص آتا تھا اور وہ میری پورے گھر کی صفائی کرتا تھا اور پوچھتا تھا اماں جان آج کا سودا کیا ہے، پھر اس کے بعد جو میری ضرورت ہے وہ لا کے رکھ دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مدت ہوئی، وہ آنا چھوڑ دیا تو دوسرا بندہ آنے لگا، پھر اس کے بعد وہی کام وہ بندہ کر رہا تھا، اور وہ بھی ہمارے پورے گھر کی صفائی کرتا ہے، اور اس کے بعد پوچھتا ہے اماں جان آپ کو ضرورت کیا ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کے رکھ کے مجھے چلا جاتا ہے۔ یہ ہر دن کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہائے میری ماں مجھے گم کرے، میں نے کس پہ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو برباد کیا تھا۔ یہ عمر ہے، اور اس سے پہلے آنے والا ابو بکر ہے۔ یہ عمر تھا جو کہ رات کے اندھیرے میں وہ بڑھیا کے پاس جاتے تھے اور گھر کی صفائی کرتے تھے، گھر کی صفائی، پھر اس کے بعد ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اماں جان کچھ چاہیے تو دوسرے دن بتا دینا۔ اور اس سے پہلے یہی چھپ چھپا کے ابو بکر کر رہے تھے۔ جب ابو بکر گزرے تو 2-3 دن کا وقفہ ہو گیا آنے میں حضرت عمر کو، پھر آنے لگے کہ ان کے بدلے میں آ رہا ہوں۔ چھپ چھپا کی پوری انسانیت بے خبر، اتنی بڑی سلطنت کی خلیفے نہیں معلوم، اپنی نیکیوں کو یوں چھپانے والے بندے تھے۔ حیف ہے ہم پر، آج کے ہمارے اعمال پر، کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے زندگی وقف کی بندگی کے لیے، ہم بھی کیا لوگ ہیں جو کہ بندگی وقف کی زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے اللہ کی بندگی کو ٹھکرایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک ایک لمحہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کون سی چیز ہے؟ نہ دنیا اچھی ہے، نہ دین اچھا ہے، نہ نمازیں اچھی ہیں، نہ زکوٰۃ اچھی ہے، نہ عمرہ اچھا ہے، نہ حج اچھا ہے، نہ معاملات اچھے ہیں، نہ خیرات اچھے ہیں۔ پھر کس بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ پھر کس بنیاد پہ ہم لالچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت بھیج دے گا؟ یہ تو وہ اصحاب ہیں جنہوں نے سب کچھ پایا،
صرف اتنا نہیں پایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار پایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تمہارے محل کو دیکھا ہوں، تمہارے حور کو دیکھا ہوں، تمہارے فلاں محل کو میں نے دیکھا، تمہاری آواز کو جنت میں سنا۔ پھر بھی ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی اتنا اونچا تھا کہ کہہ رہا تھا اس وقت بھی، عمر عمر آج تیری مملکت ہلاک ہو رہی ہے، اب رب العالمین ہے، اس سے فیصلہ ہوگا، برابری میں چھوٹ جاؤں تو بھی بس ہے مجھے، برابری میں چھوٹ جاؤں تو بھی بس ہے مجھے۔ آخر مسلمانوں اس پر بھی کبھی غور کرو نا، صرف دنیا داری پر ہی غور کریں گے، صرف بزنس پر ہی غور کریں گے، کس اپنی منمانی عیش و عشرت پر ہی غور کریں گے؟ کبھی ان باتوں پر بھی غور کرو، کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہ کون سی زندگی گزار کے گئے ہیں۔ واقعات سننے کے لیے نہیں ہیں، واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور کرو، آخر یہ دنیا کیا ہے؟ عمر جیسی شخصیت منو مٹی کے اندر چلا گیا تو کیا ہم نہیں جانے والے؟ ہمارے لیے کوئی اور جگہ ہوگی؟ کیا ہمارے جسموں پہ مٹی نہیں پڑے گی؟ کیا ہمارے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی؟ کیا ہمارے جسموں کے اندر کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیڑے نہیں پڑیں گے؟ کیا ہمارے جسموں کے اندر کیا ہے درندے نہیں کھائیں گے؟ سام بچھو نہیں چلیں گے؟ یہ سب کچھ ہونا ہے تمہارے بھی جسموں کے اندر، خبر تنگ نہیں ہوگی، پھسلیوں کی پھسلیاں یوں نہیں جڑ جائیں گی۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ سید الانصار کون ہے؟ سید الانصار معاذ بن جبل، پتہ ہے آپ کو؟ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے خبر تنگ ہو گئی تھی ان پر، جن سے اس پسلی کی ہڈیاں اس پسلی کے اندر پیوست ہو گئی۔ جن کی موت کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ ان کی موت کو عرش نے ہلا دیا، ان کی موت کی وجہ سے عرش ہل گیا، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ پھر کہا کہ ان کو پھر عذاب قبر سے چھٹکارا نہ ملا، ہما شما کا کیا اعتبار، ہماری کیا حقیقت؟ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، جن کی موت سے عرش لرز گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا ان پر بھی کہ قبر اتنی تنگ ہوئی کہ اس پسلی کی ہڈیاں اس پسلی کے ساتھ مل گئی۔ پھر کون بچ سکا؟ کون بچ سکتا ہے؟ کہاں ہم میٹھی نیند لے رہے ہیں، کہاں ہم سو رہے ہیں؟ حضرت عمر پھر اس کے بعد وفات پائے تو انہیں تجہیز و تکفین کے لیے وہ صحابہ آگے آئے جو عشرہ مبشرہ کے اندر آتے ہیں۔ پھر وہ دن اتوار کا دن تھا جس وقت لے جا کے انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اماں عائشہ کے حجرے میں، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں موجود تھی، حضرت ابو بکر کی قبر وہاں موجود تھی، اب حضرت عمر کی قبر بھی وہاں بن گئی۔ قبر کی پجاری کرنے والے، قبر کو مزار بنانے والے، قبروں ہی میں اپنی زندگی کو اٹکا کے لوگوں کو کیا ہے شرک اور توحید کو خلط ملط کرنے والے، سنو، کسی نے مجاوری اختیار نہیں کی، دفنا کے کسی نے پختہ قبر نہیں بنائی، کسی نے اس پہ عود بتی نہیں رکھا، کسی نے چراغ نہیں جلایا، کسی نے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی، کسی نے وہاں دعائیں مانگتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا۔ کون تھے وہ عشرۃ المبشرہ تھے۔ کون تھے وہ؟ اسلام کو سب سے بہترین پہچاننے والے تھے، اسلام کو سب سے بہترین سمجھنے والے تھے۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں،
پھر مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، 6 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا تو پھر کوئی مائی کا لال بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اسلام کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ کے وہاں پر عود بتی نہیں جلایا، وہ سمجھ کے وہاں پر چراغ نہیں جلایا، وہ سمجھ کے وہاں پر پکی خبر نہیں بنائی، وہ سمجھ کے وہاں پر تلاوت قرآن نہیں کی، وہ سمجھ کے وہاں پر مجاوری کے لیے نہیں بیٹھے، پھر کون ہمت کر سکتا ہے کسی اور کی قبر پہ مٹی جلانے، کسی اور کی زمین پر مٹی کا چراغ جلانے، کسی اور کی خبر کے لیے مجاوری کرنے، کسی اور کی خبر کے لیے کیا دعائیں کرنے، کسی اور کی خبر کے لیے تلاوت کرنے؟ کون جائز کہہ سکتا ہے؟ جہاں عمر دفن ہو، جہاں ابو بکر دفن ہو، جہاں اللہ کے رسول دفن ہو، وہاں یہ کام نہیں ہوا، جبکہ کھلی قبریں تھی، ایسی نہیں تھی جالی دار جو آج جا کے لوگ دیکھتے ہیں، کھلی قبریں تھی، سامنے تھا موجود، جو چاہتا تھا جا سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، دعائیں مانگ مانگ کے رو سکتا تھا۔ لیکن بتاؤ مجھے ایک روایت بتاؤ کسی نے کیا ہو؟ نہیں کیا ہے تو پھر ان مقدس قبروں میں نہیں ہوا تو پھر آنے والے خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہوں، کالے شاہ ولی ہوں، فلاں ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، جو بھی ہوں، سب اس کے بعد ہے۔ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے بعد ہی خواجہ اجمیری ہے، عبد القادر جیلانی ہے، کالے شاہ ولی ہے، اللہ کے رسول کے بعد نہیں، ابو بکر کے بعد ہے، ابو بکر کے بعد نہیں، عمر کے بعد ہے، ان تینوں کے بعد ہی تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان تینوں کی قبر میں جب قبریں کھلی تھی، کوئی بدعت نہیں ہوئی، کوئی تلاوت نہیں ہوئی، کوئی قرآن خوانی نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا گیا، کوئی چراغ تیل میں ڈال کے وہاں پر نہیں بیٹھا، کوئی الگ سے کیا ہے، کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی، تو کون سی ایسی قبر ہے پھر دنیا میں ان مقدس قبروں کے بعد جہاں پر تم اپنی مجاوری کر سکتے ہو؟ یہ تم نے ایجاد کیا۔ اگر یہ اسلام میں تھا تو ہمیں اسی زمانے میں نظر آنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کی قبر پہ عبداللہ بن عمر بیٹھ جاتے کہ میرے باپ کی قبر ہے، میں یاسین شریف پڑھ کے آتا ہوں۔ بتاؤ مجھے ایک روایت، بتاؤ مجھے ایک روایت۔ حضرت ابو بکر کی قبر پہ اماں عائشہ کہتی کہ میں ابا کے لیے واقعہ پڑھ کے آتی ہوں۔ ہاں کہ وہی تھی، اسی حجرے میں تھی۔ بتاؤ مجھے ایک روایت جہاں پر قرآن خوانی ہوئی، چراغاں کیا گیا، دعائیں ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، بلکہ اس کی برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنبیہات ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، اللہ لعنت کرے ان پر۔ پھر فرمایا اپنے آخری دور میں جبکہ مرض وفات میں تھے، لا تتخذوا قبری عیدا، دیکھو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عرس میلہ نہ لگانا، لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر پہ آ کے کیا ہے میلہ عرس نہیں چلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تنبیہات دی تھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مقدس شخصیات ایک جگہ جمع ہوئے، ایک جگہ، اور عائشہ کا حجرہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کھلا ہوا تھا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو کیا اتنے بھی بے مروت ہو گئے تھے صحابہ کہ یہ قرآن خوانی نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے بھی بے ادب ہو گئے تھے صحابہ کہ ایک دعا کے نہیں پڑھ سکتے تھے، بیٹھ کے ایک تلاوت کر کے بخش نہیں کر سکتے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں تم صحابہ کے بارے میں؟ ہمیں محبوب تھے اللہ کے رسول زیادہ یا صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تب تو آپ پورے صحابہ پہ لگاؤ کہ ہر صحابی بے غیرت تھا، نعوذ باللہ، ہر صحابی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول گزر گئے، ابو بکر گزر گئے، عمر گزر گئے، تو کسی نے پوچھ کے نہیں دیکھا، کسی نے ایک قرآن نہیں بخشا پڑھ کے۔ لگاؤ ان پر، پھر دیکھتے ہیں تمہارا ایمان بچتا ہے یا نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا، ان کو یہ سب معلوم تھا، لیکن شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو نہیں کیا۔ بیٹھنا تو درکنار، وہاں قبر مبارک کبھی کبھی یوں پڑ جاتی تھی کہ انسان دعا مانگ رہا ہے تو یوں لگتا تھا کہ وہ قبر مبارک کی طرف بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعد میں اسی وجہ سے اس کو دیوار اٹھا دیا گیا کہ کسی کو یوں نہ لگے کہ کھڑے کھڑے مسجد نبوی میں دعا کرنے والا کبھی قبر کی طرف بھی رخ کیا ہوا ہے، یہ اندیشہ ہو گیا تھا تو دیوار اٹھا دیا ہم نے۔
دیوار اٹھا کے بھی جب کونا رہا تو ہو سکتا بعض کے آنے والے مسلمان عزت میں، عقیدت میں، غلو میں دیوار کی طرف اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ آج یہ چل کے جو بادشاہ ہے انہوں نے کیا کیا، اس دیوار کو تکونی دیوار بنا دیا سموسے کی طرح، یعنی کوئی اس کا کیا ہے اینڈنگ ہی نہ ہو. کہاں قبر ہے کسی کو آج معلوم نہیں، کس سمت میں ہے وہ بھی معلوم نہیں کسی کو، کس طرح ہے وہ بھی معلوم نہیں کسی کو. جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر یہ بدعتیں ایجاد کریں گے، ہو سکتا ہے بعد کے آنے والے غلو کر دیں گے، تو اس حجرے کے اوپر تکونی دیوار، ایسی دیوار بنا دی اوپر جس کے لیے کیا ہے قبلہ ہی نہیں بنتا تھا کہ کس طرف کھڑے ہو گئے، وہ تکونی دیوار تھی. اب اندر قبر مبارک کیسی ہے کسی کو نہیں پتا، تکونی دیوار اٹھا دی. پھر تکونی دیوار بھی ایک حد تک ہی کیا ہے کھلی رہی. جب دیکھا گیا کہ تکونی دیوار کے اوپر سے بھی بعض لوگ کچھ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، اور تعویذ وغیرہ کا سلسلہ چکر شروع ہو سکتا ہے، تو اوپر کی دیوار بھی مونچھ دی گئی. پھر اس کے بعد ایک مدت بعد ہے جو آج گنبد ہم دیکھتے ہیں، خضرا، گنبد خضرا جسے کہتے ہیں نا، وہ تو 1200 ہجری میں بنائی گئی، تقریباً 1200 سال بعد اب کی پیداوار ہے. وہ اس سے پہلے نہیں تھا وہ گنبد، جس کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہاں گنبد کی حیثیت سے ایک تاریخ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو قبر مبارک تھی وہ ویسے ہی ہے آج بھی. نہ اس پہ مزار بنی، نہ پکی اینٹ بنی، نہ کوئی عمارت بنی. جہاں 3 دفن ہوں اور وہ تینوں کیا ہیں پورے انسانوں کے سب سے بہترین افراد ہوں، سید العرب والعجم صدیق اکبر عمر فاروق ہوں، وہاں کوئی مزار نہیں تو پھر مائی کا لال کون ہو سکتا ہے جس کی قبر کو مزار بنا دیں ہم؟ یہ ہماری منمانیاں تھی جو آگے چل کے نکلی، اور ہم تاریخ سے ناواقف تھے تو اس میں پڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ کیا ہو گیا، جس توحید کو لایا اس توحید کو ہم نے شرک سے بالکل ہی بدل دیا. یہ چیز تاریخ میں آ گئی، بات میں نے کہہ دی، ورنہ تو مجھے کیا ہے ان باتوں کے لیے الگ سے میں نے مضامین رکھے ہیں، تلاش کر لیجیے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، بہت سے مضامین ہیں. لیکن آج یہ بات کھل کے آ جانی چاہیے تھی. جب عمر دفن ہوئے اس وقت بالکل کھلا حجرہ تھا اما عائشہ کا، اور 3 قبریں تھیں، لیکن کوئی نہ دعا تھا، نہ کوئی درود تھا معاملہ، نہ ہاں سلام تھا. ابن عمر کے کہتے ہیں کہ میں آ جاتا تھا ابا جان کی قبر پہ، کہتا تھا السلام علیکہ یا ابی، پھر اس کے بعد السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر اس کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ سلام بولنا وہاں پر جائز، اور یا کا خطاب بھی جائز. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی سلام کیا کرتا تھا حجرے میں داخل ہو کے. یہ آج بھی جائز، وہاں حجرے میں پہنچو تو یہی کام کرو. پہلا جو سوراخ آئے گا وہاں عمر ہیں تو کہو کہ السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، یعنی یا امیر المؤمنین. پھر دوسرا سوراخ آئے گا جس میں ابو بکر ہیں تو السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر تیسرا جو بڑا سوراخ آئے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کثرت سے درود پڑھو جتنا چاہے. یہ چیز شریعت میں پہلے دن سے تھی اور آج تک یہی چیز ہے اصل، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر. تو یاد رکھو تدفین مکمل ہوئی، اور ادھر سب سے اہم معاملہ کھڑا ہوا تھا امت مسلمہ پر. وہ کون سا معاملہ تھا؟ خلافت کا معاملہ تھا. خلافت کا معاملہ تھا. 6 افراد تھے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف اور اس کے ساتھ ساتھ مسور بن مخرمہ کے ساتھ تھا. تو معاملہ یوں ہوا کہ رات میں سب اکٹھے ہوئے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھو کوئی بھی بن جائے یہ معاہدہ کرو کہ کوئی کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، سب مل کے متفق ہو جائے، اور اس اتفاق میں کسی کو کوئی رنجش پہنچے تو وہ ایک دوسرے کو کھل کے معاف کر دے گا. سب نے وعدہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی ایک ذمہ داری لے لے کہ خلیفے کو چننے کی، تو معاملہ حل ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 6 کے 6 بن سکتے ہیں، تو 6 میں سے طلحہ تو نہیں رہے، ہم 5 ہیں، اور یہ 5 میں سے کوئی ایک یا کون چاہتے ہیں کہ ہمیں عمارت نہیں چاہیے،
وہ بول دے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو لوگ افراد کم ہوں گے تو چننے میں آسانی ہوگی۔ جب یہ لفظ کہے تو کوئی صحابی بڑھ کے نہیں آئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے امارت نہیں چاہیے۔ اب سنو، اب جو 4 باقی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ میں جس کو خلیفہ چنوں آپ لوگ مان لیں گے؟ کہا کہ ہاں ضرور مان لیں گے، اگر آپ انصاف اور عدل کے ساتھ کام کریں گے۔ تو کہا کہ چلو اب ہم پھر 3 دن بعد ملیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک یہ پوری تک و دو کوششوں کے ساتھ، حتیٰ کہ راتوں میں بھی سوئے نہیں۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف یہ 3 راتیں زندگی کی میری ایسی ہیں جس میں میں سویا ہی نہیں، اور پورا مدینہ چکر لگایا، ایک ایک سے پوچھا کہ ان 6 میں سے کون تمہارے حق میں ہے، کون تمہارے حق میں ہے۔ کبھی کبھی پلہ حضرت عثمان کا بھاری ہو جاتا، کبھی کبھی پلہ حضرت علی کا بھاری ہو جاتا۔ میں پوچھتا گیا، حتیٰ کہ سفر میں آنے والے 2 تجار قافلے تھے ان سے بھی میں نے کھڑا کے پوچھا کہ ہمارے لیے کون مناسب خلیفہ ہوگا۔ تو 3 دن کے مشکلات میں انہیں ایک حل مل گیا کہ عوام کیا چاہتی ہے اور کس طرح کیا ہے ہمارے خلیفے کو ہونا چاہیے، اور عوام کن کو زیادہ چاہتی ہے۔ ایک حد تک مجھے اس معاملے میں کیا ہے ایک طرح کا واضح طور پر مجھے بات مل گئی۔ تو پھر 3ویں دن اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہو کے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ لوگوں کی زبانوں پر حضرت علی اور حضرت عثمان کا نام سنا ہے۔ تو باقیہ سب الگ ہو گئے، اب یہ 2 پہ آگے کھڑ گیا۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو خود اپنے آپ سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تاکہ ایک کو ہم چن لیں؟ تو دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا، تو ہم اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور شیخین کی جو اتباع ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اسی حیثیت سے خلافت کرے گا، یہ وعدہ میرے ساتھ کرو۔ تو حضرت عثمان نے اس کا وعدہ کیا، حضرت علی نے بھی اس کا وعدہ کیا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں شیخین کی اتباع کے ساتھ ساتھ میری اپنی فہم بھی ہے، میرا اپنے فراست بھی ہے، میں اسے بھی کام میں لاؤں گا۔ پھر اس کے بعد 4 دن کی فجر ہوئی تو اعلان کر دیا گیا الصلاۃ جامعۃ، جمع ہونے کی نماز آ جاؤ۔ مسجد نبوی بالکل کچاکچ بھر گئی تھی اور لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آج خلیفہ بننے والا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ممبر پہ چڑھے، بہت دیر تک طویل عبادت کی، پھر اس کے بعد طویل دعا کی، پھر اس کے بعد مجمع کی طرف پلٹے اور کہا کہ لوگوں، میں پوری دیانت داری کے ساتھ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں 3 دن رات دن بغیر سوئے محنت کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اس بات پہ میں نے پہنچا کہ سب سے زیادہ لوگ رغبت رکھتے ہیں حضرت عثمان کے لیے۔ پہلے حضرت علی کو بلایا اور بعض باتیں پوچھی، پھر حضرت عثمان کو بلایا، بعض باتیں پوچھی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ پوچھا کہ اگر میں آپ کے خلاف کسی کو بنانا چاہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان سے پوچھا میں آپ کے خلاف کسی کو بنانا چاہوں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ کہا کہ علی کو بناؤ۔ حضرت علی کو بلایا اور پوچھا اگر میں آپ کے خلاف کسی کو بنانا چاہوں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ کہا کہ عثمان کو بناؤ۔ تو انہوں نے عثمان کا نام لیا، انہوں نے علی کا نام لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر میں بنا دوں کسی کو خلاف میں تو کیا تم اس کی اتباع کرو گے، برابر بیعت کر لو گے؟ کہا کہ ہاں، آپ جس کو بھی بنائیں گے ہم کیا ہے بیعت کر لیں گے۔ جب یہ باتیں طے ہو گئی تو انہوں نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ آج میں، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، لوگوں تم بھی گواہ رہو، اس میں کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہیں، کوئی جذبات نہیں ہیں، کوئی طرفداری نہیں ہے۔ اب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں عثمان کا میرے ہاتھ کے ساتھ، عثمان کو خلیفہ بناتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ رغبت رکھتے ہیں عثمان میں، اور آج حضرت عثمان کو میں خلیفہ بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسجد یوں کچاکچ بھری ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کو جگہ بالکل پیچھے والی صفوں میں ملی، اور عثمان اتنے حیادار تھے کہ شک کر رہے تھے کہ کیسے پھلانگ کے جائیں، وہ بالکل پیچھے ہی بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے آواز
آواز دے کے پکارا اور کہا کہ آپ آئیے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اعلان کیا آج خلیفہ منتخب ہو گیا ہے، اور اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونی چاہیے، جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی مقدور بھر کوشش کر کے ہم نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر بیعت حاصل کرنے والے علی تھے۔ جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں نا، یہ سب غلط ہیں، یہ سب شیعی روایات ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت علی کو انصاف نہیں دیا گیا، حضرت علی کو فلاں کر دیا گیا، حضرت علی کو کیا ہے ہمیشہ دور رکھا گیا، ورنہ تو حضرت علی ہی پہلے آنے والے تھے۔ ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جن کو ہم خود نہیں باور کر سکتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو صحابہ کیوں کریں گے دین کی؟ ایسی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں جن کے بارے میں پڑھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام اسلام پہ رہتے ہوئے۔ صحابہ جیسی شخصیت اسلام پہ رہتے ہوئے کیسے کر سکتے؟ کئی روایتیں کر دی گئی ہیں۔ بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت عثمان کو جیسے ہی ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو حضرت علی غصے سے کہا کہ ابو عبد الرحمن تو نے مجھے دھوکہ دیا، پھر اٹھ کے باہر چلے گئے۔ یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب بعض سنی لوگ بھی یہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں، نشتر چلاتے ہیں صحابہ پہ، یہ تو دنیا دار تھے۔ بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ جیسے ہی حضرت عمر کا جنازہ آیا ادھر سے علی بھاگ کے آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر بھاگ کے آئے، حضرت عثمان بھاگ کے آئے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ تم دونوں کا کوئی کام نہیں، بیٹھو، تم دونوں کی عمارت کی وجہ سے تم بھاگ کے آئے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ہم ایک معمولی ایمان رکھنے والا کر سکتا ہے؟ جب جنازہ عمر کا آیا، یہ بات لکھی ہوئی ہے تاریخ میں، جنازہ جب آیا تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ادھر سے علی بھاگ کے آئے رضی اللہ عنہ، ادھر سے حضرت عثمان بھاگ کے آئے، تاکہ خلافت جو نماز جنازہ پڑھائے گا خلافت بھی اس کو ملے گی۔ اس حیثیت سے بھاگ کے آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، تم دونوں بیٹھو، تم اصل میں اپنی عمارت کے لیے بھاگ کے آئے۔ پھر کہا کہ عمر نے 3 دن کے لیے اجازت دے دی ہے کہ صہیب نماز پڑھائیں، تو صہیب بھی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ہی دور میں آخری وقت میں کہہ دیا 3 دن تک خلیفہ جو نہیں چنا جائے گا نا، 3 دن، ان 3 دنوں کی امامت صہیب کریں گے، صہیب رومی یہ کریں گے، اور صہیب ہی نے نماز جنازہ پڑھائی بھی حضرت عمر کی۔ لیکن کیا یہ بات جڑتی ہے ایمان سے کہ ایک معمولی ایمان والا بھی یہ کام کرے گا؟ اس وقت جو غم سے نڈھال ہو وہ کیوں اپنی عمارت کی طلب میں؟ اگر ہوتا تو خود اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے حضرت علی اسی وقت، اللہ کے رسول مجھے بتا کے چلے جائیے آپ جاتے وقت۔ تو یہ بات دل کو لگتی ہے۔ شیعوں نے، بعض کیا ہے تکر بکر کرنے والوں نے، ضعیف روایتوں نے کیا کیا، ان پہ کیچڑ اچھالا 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 اس حد تک کہ ان کی ایمانی حالت ہی مجروح کر دی بدبختوں نے۔ ایسا ہم کبھی نہیں سوچ سکتے کہ عمارت کے لیے دوڑ کے بھاگ کے آئے، ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے۔ ایسے ہی بے شمار چیزیں کیا ہے لگا کے رکھ دی گئی ہیں کہ حضرت علی اول دن سے خواہش کرتے تھے فلاں تھا، ہمیشہ عمارت کے لیے بھاگتے تھے، جب بھی کوئی خلیفہ ہو جاتا تھا تو بعد میں کہتے تھے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ نعوذ باللہ، علی جیسی شخصیت جو کہ جب ان کو عمارت ملی تو نہ وہ کھاتے تھے صحیح، نہ پہنتے تھے صحیح، نہ کچھ جمع کیا اپنی خلافت میں، جب ان کو خود مل گئی تب بھی انہوں نے نہیں کیا۔ جس کو عمارت پسند ہونی تھی جب ملتی تو کیا ہے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا، نہیں۔ ان کی 4 سالہ خلافت ہم پڑھیں گے ابھی آگے چل کے کیسی گزری تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ شیعہ اور دوسرے خوارجین نے بہت ہی نامناسب مواد اکٹھا کر دیا، جس کو پڑھ پڑھ کے آج کیا ہے بعض نوجوان تاولے ہوتے ہیں، عمر نے یوں کر دیا، حضرت عثمان کیا ہے غاضب ہو گئے، حضرت علی کے ساتھ نا انصافی ہوئی۔ ارے بدبخت، تو کون ہے منہ کھولنے والا ان پر؟ تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو ان کے مقامات پر گفتگو کرے گا۔ ایک بدبخت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے انجینئر محمد مرزا کے نام سے، بدبخت ترین شخص ہے، صحابہ پہ کیا ہے فیصلے کرنے کے لیے خود بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی نوجوان کے پیچھے کبھی نہ جانا ورنہ بربادی ہوگی۔ یہ دیوانہ بھی نوجوان ہے۔ تو بہت سے لوگ اہل حدیثوں میں بھی کیا ہے اس معاملے میں کیا ہے اس کے بیانات کے قائل ہو گئے ہیں۔ وہ بیٹھتا ہی صفحہ لے کے اتنا لمبا، ارے ایک حدیث تجھے یاد نہیں ہے،
خود منہ سے نہیں بول سکتا، اتنا لمبا صفحہ لے کے بیٹھتا ہے آ کے، فلاں نمبر پہ فلاں ہے، انٹرنیشنل نمبر کی مدد. تجھے کون بولے؟ تو پہلے بولو. تو کہاں سے وہ اہمیت اختیار کر گیا کہ تم ان معرکۃ الآراء مسائل میں گفتگو کرے؟ ایک دوسرا ہے غامدی نام کا وہ ایک فرقہ، وہ بھی یہی اس پہ اندر کیا ہے فیصلے لگاتا ہے، کلین شیو. ارے تجھے داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہوا تو حضرت عمر پہ لعن طعن کرتا ہے؟ ہاں، جا کے اپنی صورت دیکھ، خود تھوک لے گا اپنے اوپر. وہاں حضرت اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ پہ تو دیکھتا ہے. کوئی سورج کو دیکھ کے تھوکنا چاہے تو اپنے اوپر ہی تھوکے گا. تھوک لے کتنا ہونا، وہ تو سورج ہے. تو ایسے بہت سے فرقے ہیں. اس وجہ سے میں آج ذرا کھول کے بیان کروں، نام لے کے، ورنہ تو میرا ارادہ ہمیشہ کیا ہے، میں نام نہیں لیا کرتا ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن فتنوں میں انسان جب دیکھتے ہیں نا بے شمار چیزیں تاریخ میں، حضرت عمر کے اوپر انہوں نے یوں غلط کیا، حضرت عثمان کے اوپر انہوں نے یوں کیا، حضرت علی کے اوپر انہوں نے یوں کیا، تو عام سنی مسلمان بھی اپنے ذہن کو کیا ہے پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے اور خامخواہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، ہاؤ جی برابری چی، انہوں صحیح نہیں تھے. ارے تو کون با ہوتا پہلے انہوں صحیح نہیں، انہوں صحیح بولنے کے واسطے؟ تجھے اللہ کا مکلف بنایا؟ میرے بعد صحابہ کا جو جھگڑا ہوا اس میں کون صحیح نہیں بولے تھے، تم نہ جنت دوں گا بولے؟ وہ تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بولتا کیوں ہے ان کے اوپر؟ پہلے تجھے کون اجازت دیا اس پر؟ یہ شیعہ نے اور اہل خوارج نے وہ کچھ کیا تاریخ میں غلاٹا کہ آپ کوئی تاریخ اس سے مبرہ نہیں پائیں گے. تو اسی وجہ سے سمجھ لو اس معاملے میں اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں لم تحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کا، ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے تقوی کا امتحان لیا اور کہہ دیا کہ یہ 100% پاس ہیں. تو پھر ان کے دل اور ان کے ایمان کے بارے میں کوئی مائی کا لال نہیں جو زبان کھول سکے. کوئی نہیں بول سکتا کچھ. وہ اللہ کے بندے تواضع والے تھے. حضرت عثمان بنے تو فوراً دوڑتے ہوئے آ کے حضرت علی نے کیا بیعت، اور پوری زندگی 12 سال اگر ایک مرتبہ دبا بھی لیا جائے تو علی جیسے حیدر کرار 12 سال کیوں خاموش بیٹھتے جی؟ کچھ نہ کچھ ایک اپنی فوج بنا لیتے نا. بتاؤ پورے 12 سال میں ہوا یہ؟ حضرت عثمان نے پورے اطمینان کے ساتھ 12 سال حکومت کی. اس کے بعد اگر دل میں کچھ ہوتا تو 12 سال کیسے برداشت کرتے؟ 1 سال برداشت کرتے، چلو بھائی چھوڑو بہت بڈھے ہیں 1 سال میں چلے جائیں گے جس طرح دیکھیں گے، ہاں 1-2 سال کر لیتے. 12 سال کون کرتا؟ ان کے دل میں کچھ نہیں تھا. وہ اللہ والے بندے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرنے والے تھے. اب سنو کیسے ہیں صحابہ، اب سنو. جو غلط تھوپ دیا گیا وہ تھوپ دیا گیا ہے. حاصل کیا ہے سنو. جس دن یہ خلافت سے فارغ ہوئے، یعنی پوری بیعت ہو گئی، دوپہر کی نماز کا وقت آیا تو صہیب نے پڑھا، اور پہلی ان کی نماز خلافت کی عصر کی نماز تھی. پہلی عصر کی نماز حضرت عثمان نے پڑھایا اس دن 3ویں دن خلافت کے بعد. پھر خطبہ دیا، خلافت کا خطبہ، اور جس میں پورا خطبہ کیا ہے آپ پڑھ جائیے، آنسو نکل آئیں گے، جس میں دنیا کی بے رغبتی بتائی ہے حضرت عثمان نے، اور کہا ہے کہ لوگوں ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے معزز اور کتنے لوگ تھے اپنے اپنے زمینوں کے بل بوتے پہ جیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ ان کی زمینیں انہیں کھا گئی. جب ہمارے درمیان اللہ کے رسول بھی موت سے گزرے، ابو بکر بھی گزرے، عمر بھی گزرے، تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی گزریں گے، اس کے لیے تیاری کرو. یہ الفاظ ہیں پہلے خطبے کے حضرت عثمان کی. یوں بیان دینے والا اپنی عمارت کے لیے دوڑ کے آئے گا؟ نعوذ باللہ. اچھا سنو، نماز پڑھایا، خطبہ دیا، باہر نکلے تو معلوم ہوا طلحہ جو اتنے دن باہر تھے مدینے کے آ گئے ہیں. اب یہ طلحہ کون تھے؟ ان 6 میں سے تھے جن میں خلافت ہو سکتی تھی. 3 دن تک دیکھا نہیں آئے، خلیفہ چن لیا گیا، حضرت طلحہ اندر آئے. حضرت عثمان نے انڈیویجول ان سے ملا، انڈیویجول. حضرت عثمان نے طلحہ سے مل کے کہا کہ طلحہ اصل میں تم بھی ہمارے شورا کمیٹی میں شریک تھے اور تم 3 دن نہیں آنے کی وجہ سے میں چن لیا گیا ہوں، لیکن یہ مت سمجھو کہ میں تم پر کیا ہے قبضہ کر لیا. میں پھر خلافت کے خلاف، خلافت کی یہ پوزیشن اتار کے رکھ دیتا ہوں. پھر تم اگر تم بننا چاہو تو پھر ایک مرتبہ کیا ہے جڑ کے بیٹھیں گے، یا نہیں تو تم جو کہتے ہو وہ سننے کے لیے تیار ہوں. پھر تمہاری اجازت ہوگی تو پھر میں خلیفہ بنوں گا.
یہ تھے صحابہ، برقع کی بھی حیثیت نہیں تھی انہیں عمارت کی. انہوں نے صرف ایک آدمی جو شورا کمیٹی میں تھا وہ بھی 3 دن نہیں آئے تھے، ان کا قصور نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ طلحہ کہو تو میں ابھی اپنی خلافت رکھ دیتا ہوں، پھر تم راضی ہو جاؤ یا تم خود بننا چاہو تو میں کیا ہے اس کے عوض ہٹ جاتا ہوں. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. کیا پوری جمعیت نے آپ سے بیعت نہیں کی؟ کہا کہ سب مسلمانوں نے بیعت کی ہے. کہا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. بس معاملہ ختم، بیعت ہو گئی، خلافت کی گدی پہ بیٹھ گئے. اب بیٹھتے ہی محرم 24ویں ہجری، تیسرا دن، پہلا مقدمہ، پہلا ججمنٹ آیا، حیرتناک ججمنٹ. کیا ہوا کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہیں جن کا نام بار بار لیتا ہوں میں، ایک دوسرے بیٹے کا نام تھا عبید اللہ بن عمر. عبید اللہ بن عمر ذرا جوشیلے تھے. جس دن حضرت عمر شہادت پائے اس سے 3 دن پہلے جو خنجر گھونپا گیا نا ابو لولو فیروز کا، انہوں نے ایک واقعہ سنا. کن سے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر سے. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے. ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے عبید اللہ بن عمر کو سنایا. کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جس دن تمہارے ابا کو جس خنجر سے مارا گیا نا صبح سویرے، وہ خنجر کو میں اس سے پہلے بھی دیکھا ہوں. انہوں نے پوچھا کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن ایک راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا ہرمزان اور ایک عیسائی غلام جنیفہ اور یہ ابو لولو فیروز، تینوں اکٹھا بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے ہرمزان کون ہے؟ وہ کسرا کا بادشاہ جس نے کیا ہے مہلت لے کے پانی لیا اور پیے بغیر مدینے میں اسلام قبول کر کے رہنے لگا. ہرمزان آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو آ رہے ہیں، وہ اچھا سنتے ہیں، ہم تو معلوم ہے سنی ہے، ویسے بھی سن کے سب کو معلوم ہی ہوگا، پھر بھی میں یاد دلا رہا ہوں وہ شخص ہرمزان. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے عبید اللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک وہ ابو لولو فیروز تھا، دوسرا ہرمزان تھا، تیسرا جنیفہ نام کا ایک عیسائی غلام تھا، تینوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. میں جیسے ہی وہاں سے گزرا جلدی اٹھ کے ابو لولو فیروز جانے لگا تو اس کے ہاتھ سے وہی نیزہ جو خنجر وہاں گھونپا تھا حضرت عمر کے پیٹ میں، وہی خنجر میں نے دیکھا اس کو وہاں نیچے گر کے پڑے ہوئے. پھر وہ تھوڑی دیر واپس آ کے کیا کیا، وہ خنجر کو اٹھایا اور بھاگ گیا. تو اس سے حضرت عبید اللہ ابن عمر نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی سازش قتل ہوئے ہیں، اور یہ سازش میں ابو لولو فیروز ہے، ہرمزان ہے اور جنیفہ ہے، تینوں ہیں. میں نے بتایا نا یہ قتل خالی قتل نہیں تھا، یہ اسلام کا قلعہ تھا جو توڑا گیا. اور یہ دونوں ایرانی تھے، ہرمزان بھی ایرانی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ابو لولو فیروز بھی ایرانی تھا. عیسائی غلام جو جنیفہ کا تھا وہ بھی ایرانی تھا. تو اب شدید جو غصہ آیا تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اور اس وقت ابھی خلیفہ بھی کوئی نہیں بنے تھے، بس غصے میں تلوار لے کے نکلے. ہرمزان کو بھی قتل کر دیا اور جنیفہ کو قتل کرنے ہی والے تھے، یہاں تک کہ سعد ابن ابی وقاص نے انہیں پکڑ کے قید کر دیا. اب حضرت صہیب اس وقت نماز پڑھا رہے تھے. تو حضرت صہیب نے کہا کہ جب تک خلیفہ منتخب نہیں ہوتا ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ورنہ قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ کیا ہے بغیر کوئی شہادت کے ہرمزان کو قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ قید میں ڈال دو. کس کو؟ خلیفے کے بیٹے کو. کہاں ڈال دو؟ قید میں ڈال دو. اور یہ بات بعض روایتوں میں ہے کہ خود حضرت عمر کو بھی معلوم ہو گیا تھا، ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے بیٹے کو قید میں رکھو، اگلا خلیفہ آئے گا تو پہلا ججمنٹ اس کا ہوگا. خود عمر نے. اب یہ ججمنٹ کا پہلا مقدمہ آیا تو خود حضرت عثمان بھی حیران رہ گئے کہ کل ابھی خلیفہ گزرا ہے، باپ گزرا ہے، آج ہم بیٹے کو قتل کر دیں، یہ کیسے ہوگا؟ قصاص میں ہم کیسے عبید اللہ ابن عمر قتل کر دیں گے؟ لیکن یہاں لوگ تھے انصاف پسند لوگوں، کہتے تھے کہ ہرمزان کے بدلے اب عبید اللہ ابن عمر کو قتل کرو، قصاص لو. حضرت عثمان کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا تھا. پہلا ہی مقدمہ کرٹیکل. اب یہ کیا ہوا یہ کل ہم اگلی مجلس میں سنیں گے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.